نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور جس دن اکٹھا کرے گا ان سب کو یا معشر الجن پھر فرمائے گا اے جنوں کی جماعت قد استکثرتم من الانس یقیناً تم نے بہت لے لیے انسانوں میں سے وقال اولیاؤہم من الانس اور کہیں گے ان کے دوست انسانوں میں سے ربنا اے ہمارے رب استمتع بعضنا ببعض نفع اٹھایا ہمارے بعض نے بعض کے ساتھ وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا اور ہم پہنچے اپنی اس مدت کو جو تو نے مقرر فرمائی تھی ہمارے لیے قال النار مثواکم اللہ فرمائے گا آگ ٹھکانہ ہے تمہارا خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے گا ان ربک حکیم علیم بے شک رب تیرا حکمت والا علم والا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور اسی طرح ہم دوست بنائیں گے بعض ظالموں کو بعض کا اس لیے کہ جو وہ کماتے تھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید معزز سامعین سورۃ الانعام کا 15واں رکوع آیت نمبر 128 اور 129 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت کا دینے کا فیصلہ فرماتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ فرما دیتے ہیں اور جس شخص کی بدبختی غالب آتی ہے اور گمراہی اس کا مقدر بنتی ہے اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور ایمان اور اسلام کی طرف اس کا سینہ گھٹنے لگتا ہے پھر اللہ نے فرمایا یہ جو راہ قرآن نے بتایا ہے یہی سیدھا راستہ ہے اور جو اس راہ پر چلیں گے جنت ان کا ٹھکانہ ہوگا اللہ ہمیں نصیب فرمائے آمین۔ آج کے سبق میں دوسرے گروہ کا ذکر ہے جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے اور جنہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنایا۔
ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ سب کو اکٹھا کریں گے۔ ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا، سارے مر جائیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا، سب اٹھ جائیں گے، اور جب قیامت والے دن سب اٹھائے جائیں گے، یوم یخرجون من الاجداث سران کأنہم الی نصب یوفضون خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ۔ فرمایا جس دن قبروں سے اٹھیں گے، بڑی تیزی کے ساتھ اٹھیں گے، بڑی پھرتی کے ساتھ اٹھیں گے، اور سب ایسے جا رہے ہوں گے جیسے کسی ایک نشان پر سب کو بھگا دیا جائے، درمیان میں کوئی نشان، کوئی کھمبا، کوئی ایسی چیز رکھ دی جائے اور گراؤنڈ ہو، اور اس میں سے سب کو کہا جائے جاؤ اس کو ہاتھ لگاؤ۔ ہم نے دیکھا کھلاڑی بھاگ بھاگ کے ادھر جا رہے ہوتے ہیں، اور ہر ایک چاہتا ہے کہ میں پہلے پہنچ کر اس کو ہاتھ لگاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے دنیا میں یوں بھاگتے ہیں نا ایک نشان کی طرف، کأنہم الی نصب یوفضون، ایسے ہی بھاگ بھاگ کے لپک رہے ہوں گے محشر کے میدان کی جانب۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ سب کو اکٹھا کرے گا، نہ کوئی انسان بچے گا اور نہ کوئی جن بچے گا، جن و انس سب بارگاہ الہی میں اکٹھے ہوں گے۔ تو پھر چونکہ جنوں کا سرغنہ ہے شیطان عزازیل، جس نے انسانوں کو گمراہ کیا، جنوں کو گمراہ کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ جنوں سے خطاب فرمائیں گے، یا معاشر الجن، اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، یقیناً تم تو بہت لے اڑے انسانوں کو، یعنی بہت سے انسانوں کو تم نے گمراہ کر دیا۔ جب اللہ رب العزت نے شیطان کو لعنتی قرار دے کر اپنی بارگاہ سے راندہ کیا تھا، تو اس وقت شیطان نے یہ بات کہی تھی کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ان میں سے اکثر کو تو میں گمراہ کر لوں گا، کوئی تیرے مخلص بندے ہی بچیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ واقعی قد استکثرتم من الانس، اکثر کو تم نے گمراہ کر ہی لیا، اکثر انسان بھٹک ہی گئے، اکثر انسان تیری باتوں میں آ کر تیرے پیچھے چل ہی پڑے، اور قیامت والے دن پھر انسان بھی افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں شیطان کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ سورۃ الفرقان میں ہے یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں اس فلاں بے ایمان کو دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، جس نے مجھے اللہ کی نصیحت سے دور کر دیا جب اللہ کی نصیحت میرے پاس آئی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ شیطانوں سے، جنات سے فرمائیں گے قد استکثرتم من الانس، تم بہت سے انسانوں کو لے اڑے، بہت سے انسانوں کو تم نے گمراہ کر دیا۔ اور سورہ یاسین میں الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے اولاد آدم، ہم نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، یعنی شیطان کے پیچھے نہ لگنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے باپ کو دعوت دیتے ہیں تو اس میں یہی الفاظ ہیں یا ابت لا تعبد الشیطان، اے بابا شیطان کی عبادت نہ کرو، شیطان تو دشمن ہے تمہارا۔ تو معلوم ہوا اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت شیطان کی عبادت ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ سوال جنوں سے کر رہے ہیں، یعنی یہ بات جنوں سے فرما رہے ہیں کہ تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کر دیا، لیکن آگے جنوں کا جو اللہ کی کو جواب ہے نا وہ ذکر نہیں ہے۔ انہوں نے آگے اس بات میں آگے جواب کیا دیا، عذر کیا پیش کیا، اس کا ذکر یہاں پہ نہیں ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ جن اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سن کر ایسے محبوط ہو جائیں گے اور ایسے پریشان ہو جائیں گے کہ ان کو آگے جواب دینے کی ہمت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ واقعی وہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکش بن کے آئے تھے۔ ایک انسان ہے نا، یہ بھی گناہ کرتے ہیں لیکن یہ بھٹک کر کرتے ہیں،
اور جن وہ بدبخت ہے شیطان خاص کر جس نے رب کو تڑی دی ہے کہ میں گمراہ کروں گا، لہذا اب وہ کیا بہانہ کرے، اب وہ کیا جواب پیش کرے، لہذا وہ خاموش ہو جائیں گے، سمجھ جائیں گے کہ واقعی ہم نے غلط کیا اور اب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم پکڑے ہوئے آئے ہوئے ہیں، اب یہاں پہ ہمارا بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے ان کے جواب کا ذکر کوئی نہیں ہے۔ ہاں البتہ انسانوں کے جواب کا ذکر ہے، جو جنوں کے ساتھ دوستی کرتے تھے دنیا میں، جنہوں نے شیاطین کی پیروی کی دنیا میں، ان کے جواب کا ذکر ہے۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور ان کے دوست یعنی ان جنوں کے جو دوست تھے نا انسانوں میں سے، یعنی ان شیطانوں کے جو دوست تھے انسانوں میں سے، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، استمتع بعضنا ببعض، اصل بات یہ تھی کہ دنیا میں ہم نے ایک دوسرے سے نفع اٹھایا، ہم چاہتے تھے خواہشات کی پیروی کرنا، ہم چاہتے تھے لذتیں حاصل کرنا، ہم چاہتے تھے مال زیادہ آ جائے، شیطانوں نے ہمیں الٹے کاموں کے راہ دکھائے کہ جناب خواہشات یوں پوری ہوتی ہیں، حرام یوں کمایا جاتا ہے، اور اس طرح جناب اپنی دل کی جو لذتیں ہیں اور سکون ہے جو تم دنیا میں چاہتے ہو وہ یوں راستے، ہم بھی یہ چاہتے تھے، شیطانوں نے ہمیں وہ راستے بتائے، تو یہ چاہتے تھے کہ ہم گمراہ ہوں اور ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنے چاہتے تھے، لہذا ہماری اور ان کی کیا ہو گئی، دوستی ہو گئی۔ جو یہ ہمیں بتاتے رہے ہم کرتے رہے، کیونکہ ہمارا خواہش، نفسانی خواہش بھی تو یہی چاہتی تھی نا، اس لیے علماء فرماتے ہیں نا کہ ایک آدمی شیطان سے جتنا ڈرتا ہے اس سے زیادہ اپنی نفسانی خواہشات سے ڈرے، کیونکہ شیطان کو جو شیطان بنایا وہ نفسانی خواہشات نے بنایا نا، غرور اور تکبر نے اس کو شیطان بنایا۔ اور ایک آدمی کا گھر ہو، گھر کے اندر کچھ افراد رہتے ہوں، دشمن اس کا جو ڈاکہ ڈالنے والا ہے وہ موجود ہو، اور اللہ نہ کرے کہ گھر کے لوگوں میں سے کوئی ایک بندہ بھی دشمن کے ساتھ ملا ہوا ہو، ڈاکو کے ساتھ، تو پھر خطرہ کتنا زیادہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب شیطان ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، ہماری آنکھیں، ہمارے کان ہیں، لیکن نفس جو ہے ہمارا وہ شیطان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ نفس کس کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ شیطان کے ساتھ۔ تو ہمارے گھر کا فرد شیطان کے ساتھ، دشمن کے ساتھ ملا ہوا ہے، دشمن آئے گا گمراہ کرنے کے لیے، اور یہ پہلے سے اس کی رہنمائی کرے گا کہ چاہے گا کہ جناب میں بھی یہ کروں اور جیسے شیطان چاہتا ہے۔ اس لیے انسان کو بہت زیادہ محتاط دشمن سے بھی رہنا چاہیے، اور اس گھر والے اندر والے فرد سے جو دشمن کے ساتھ ملا ہوا ہے اور زیادہ محتاط رہنا چاہیے، اور وہ ہے انسانی خواہشات، وہ ہے انسانی نفس کی طلب اور چاہت۔ اللہ ہمیں ان دونوں کے جال سے محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا کہ وہ انسان کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب، بعض نے بعض سے ہم نے نفع اٹھا لیا، جنوں نے ہم سے، ہم نے ان سے۔ اسی طرح سورۃ الجن میں ہے 29ویں پارے میں، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ جنات وہ کہتے ہیں کہ اصل میں انسان بھی یوں کرتے تھے کہ وہ ہم سے پناہ مانگتے تھے، مثلا کسی جنگل میں، کسی وادی میں وہ گئے تو لوگوں کا ایک ذہن بنا ہوتا ہے جی یہاں پہ جنات کا تسلط ہے، جنات کے اختیارات ہیں جی، گویا کہ اس جنگل کے وہ بادشاہ ہیں جی، تو پھر اب ہم نے یہاں پہ رات گزارنی ہے، ایسا نہ ہو کوئی ہمیں نقصان پہنچائیں، پھر جنوں کو پکارتے ہیں، یعوذون برجال من الجن، پھر جنوں کی پناہ مانگتے ہیں، اے اس وادی کے بڑے سردار جن، ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، ہماری حفاظت کرنا اور جناب ہمیں تکلیف نہ پہنچانا۔ پھر بعض دفعہ ان کو جو شیاطین ہوتے ہیں نا جی، وہ بھی گمراہ کرنے والے تھے، وہ کوئی آواز نکالتے ہیں، کوئی اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آگے سے کہتے ہیں میرے نام پر کوئی چیز دے دو، پھر وہ بعض دفعہ ان کے نام پر کوئی نذرانہ بھی دے دیتے ہیں تاکہ ہم محفوظ رہیں، جو کہ شرک ہے، جو کیا ہے، شرک ہے۔ اس طرح پناہ بھی ان سے مانگنا یہ بھی جائز نہیں، کیونکہ دعا تو اللہ سے مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آیت الکرسی پڑھو تاکہ اللہ کی طرف سے فرشتہ تمہارے لیے حفاظت کے لیے مقرر ہو جائے اور جو تمہیں شیطان کی شر سے محفوظ فرمائے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے، جو اسلام نے ہمیں طریقے بتائے، وہ تو یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو کہ یا اللہ ہمیں ان شیاطین کی شر سے محفوظ رکھ، لیکن بجائے اس کے
کہ وہ طریقے اختیار کیے جاتے، اللہ سے دعائیں مانگی جاتی، الٹا جنوں سے مانگنا شروع کیا اور جنہوں نے لگا دیا کفر و شرک پر، اور انسان مطمئن یہ رہا کہ جناب بس ہمارا یہ جو بیوی بچے ہیں جہاں ہم رات گزار رہے ہیں، یہ جناب اب جنوں کے ساتھ ہماری دوستی ہو گئی، اب ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، دن قیامت کے کہیں گے یا اللہ بس یہیں سے ہم دھوکہ کھا گئے تھے۔ ربنا استمتع بعضنا ببعض، ہم نے ایک دوسرے سے نفع اٹھانے کی کوشش کی، ہم نے کہا چلو یہ ان کے ساتھ کر لیں، کچھ ان کی بات مان لیں تاکہ ہمارا فائدہ ہو جائے، یہ تو پتہ نہیں تھا کہ ہمارا ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا اور آج جناب پکڑے ہوئے مجرم بن کے یا اللہ تیرے سامنے کھڑے ہو گئے، اس طرف تو دھیان نہ گیا، بس دنیا میں ایک دوسرے سے نفع اٹھاتے رہے، جنوں کے ساتھ دوستی لگانے کی کوشش کرتے رہے۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، بس اسی حال میں ہم چل رہے تھے کہ وہ وقت آ گیا جو تو نے مقرر کیا تھا، یعنی موت کا وقت آ گیا، توبہ بھی نہ کر سکے اور بات کو سمجھ بھی نہ سکے، بس انہی جنات کے ساتھ ہم جناب ان کی پناہ لے رہے تھے کہ بس موت آ گئی اور پکڑے ہوئے یہاں آ گئے۔ اب موت کے وقت کی توبہ تو قبول نہیں ہے، موت کے وقت تو بڑے بڑے لوگ توبہ کر لیتے ہیں، فرعون جیسا ظالم بھی بول اٹھا تھا کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، وہ بھی پکار اٹھا تھا کہ میں بھی مانتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لیکن اس وقت کا ایمان قبول بولتے نہیں ہے جی، اس وقت ایمان قبول نہیں، اس لیے فرمایا کہ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، وہ وقت آ گیا یا اللہ جو تو نے مقرر کیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے اچھا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ، اب آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، اب تمہارا ٹھکانہ کیا ہے جی؟ آگ ہے۔ یہاں پہ بعض لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی جنات تو آگ سے بنے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ اگر آگ ہوا تو ان کو کیا ہوگا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ عذاب آگ نے دینا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے عذاب اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ عذاب دینا کس نے ہے؟ اللہ۔ عذاب دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی نے یہ سوال کیا نا، تو انہوں نے رکھ کے اس کو مارا تھپڑ۔ اب جناب وہ تپ گیا کہ جناب میں نے مسئلہ پوچھا اور مولوی صاحب نے جناب میری پھینٹی لگا دی ہے۔ اور فرمایا میں نے مارا نہیں ہے، میں نے بھی تجھے مسئلہ ہی سمجھایا ہے، بھئی دیکھ ادھر بھی گوشت ادھر بھی گوشت، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ گوشت ہڈی ہے، تیرے چہرے پر جو تھپڑ میں نے مارا ہے وہاں بھی گوشت ہڈی ہے، تکلیف ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ اس نے کہا ایسے ہی اس کو بھی اللہ تعالیٰ تکلیف دینا چاہے تو اللہ دے سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ النار مثواکم، آگ ٹھکانہ ہے تمہارا، چاہے وہ جنات ہوں چاہے وہ انسان ہوں، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں جی۔ موت کو تو وہاں ذبح کر دیا جائے گا، جنتی بھی دیکھ لیں گے جہنمی بھی دیکھ لیں گے، اب موت تو کسی کو آنی نہیں ہے جی۔ الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، ہمیشہ رہیں گے مگر جو اللہ چاہے کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں ہاں اگر کوئی ایمان والا ہے اور گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد اللہ نکالنا چاہے، الا ما شاء اللہ سے وہ مراد ہے کہ اللہ چاہے تو سزاؤں کے بعد اس کو نکال لے۔ جس نے کفر و شرک کیا وہاں پہ تو خالدین فیہا ابدا ہی ہے قرآن پاک میں جہاں آپ دیکھیں گے، لیکن یہاں پہ کیا پتہ کفر و شرک نہ ہو، اور کفر و شرک کے علاوہ جس نے شیاطین کی پیروی کی ہو اور بھٹک گئے ہوں تو الا ما شاء اللہ، سزا کے بعد اللہ جس کو چاہے نکال لے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بھی کئی لوگوں کا ذکر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جہنم سے پھر ان کو نکال کر اور ایک نہر کے اندر غوطہ دیا جائے گا جس سے ان کے جھلسے ہوئے چہرے تر و تازہ ہو جائیں گے اور پھر اللہ ان کو معاف فرما دیں گے۔ اور 14ویں پارے میں بھی ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس وقت کافر حسرت کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو ہم بھی نکال دیے جاتے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اب اللہ فرماتے ہیں دنیا میں جس نے شیطانوں کے ساتھ دوستی لگائی، شیاطین کی پیروی کی، جہنم میں بھی وہ شیاطین کے ساتھ ہی ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ایسی بری دوستی سے اللہ محفوظ فرمائے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے تو فرمایا تھا نا، صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند، اچھی صحبت تجھے اچھا بنائے گی اور بری صحبت تجھے برا بنائے گی۔
اور آگے ایک مثال دی کہ اصحاب کاف کا کتا نیک لوگوں کے پیچھے چلا، اللہ تعالیٰ نے شمار میں اس کا ذکر بھی کیا، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا بری مجلس میں جاتا تھا تو جہاں باقی قوم غرق ہوئی وہ بھی غرق ہو گیا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی صحبت کی مثال خوشبو والے کے ساتھ دی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو آدمی اچھی محفل میں بیٹھتا ہے اس کی مثال خوشبو والے کے پاس بیٹھنے کی ہے۔ خوشبو خریدے نہ بھی صحیح تو بندہ مفت میں سونگھ کر دماغ کو معطر تو کر لے گا، اور بری محفل والے کی مثال آگ کی بھٹی والے کی طرح ہے، وہاں سے کوئی انگارہ اٹھے گا، کپڑوں پہ گرے گا، کپڑے جل جائیں گے، نہ بھی گرا تو دھواں تو مفت میں چڑھ کے دماغ کو تو خراب کرے گا ہی۔ تو گندی محفل کے گندے اثرات اور اچھی محفل کے اچھے اثرات۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، ہم دوست بنا دیتے ہیں، ہم جوڑ دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض کا، ملا دیتے ہیں۔ کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو وہ کسب کرتے تھے نا، جو وہ کمائیاں کرتے تھے، ان کا نتیجہ کہ جن کی پیروی کرتے تھے آج انہی کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی ذلت سے محفوظ فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا، یا معشر الجن یا معشر الجن، اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، یقیناً تم بہت لے اڑے انسانوں کو، وقال اولیاؤہم من الانس، اور کہیں گے ان کے دوست انسانوں میں سے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب نفع اٹھایا ہمارے بعض نے بعض کے ساتھ، وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم پہنچ گئے اپنے اس وقت کو جو تو نے مقرر کیا تھا ہمارے لیے، قال النار مثواکم خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ نے چاہا، ان ربک حکیم علیم، بے شک رب تیرا حکمت والا ہے، علم والا، وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون، اور اسی طرح ہم دوست بناتے ہیں بعض ظالموں کو بعض کا، اس لیے کہ جو وہ کمائی کیا کرتے تھے۔